بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ تھوڑا سا دور جائیں، آ جائیں، تھوڑا سا کو جگہ دے دیں۔ جیسے انسان کے جسم پر زندگی طاری ہوتی ہے اور موت بھی طاری ہوتی ہے، اسی طرح مستقل دل پر بھی، انسان کے دل پر بھی موت اور زندگی طاری ہوتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ جسم تو زندہ ہے لیکن دل مرا ہوا ہے، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ جسم تو مر گیا ہے مگر دل زندہ ہے۔ زندگی سے مراد یہاں میڈیکلی زندگی نہیں ہے، زندگی سے مراد یہاں روحانی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی، اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ زندہ ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا تو وہ چاہے زندہ ہو لیکن وہ مردہ ہے۔ یعنی جیسے زندہ شخص اپنے نفع کو اور نقصان کو سمجھتا ہے، اسی طرح جو ذکر کی پابندی کرتا ہو اس کو بھی اپنے ذکر اور اپنے نفع اور نقصان کا احساس ہوتا ہے، اور جو شخص ذکر نہیں کرتا تو وہ مردے کی طرح سے ہے۔ یعنی جیسے مرے ہوئے آدمی کو اپنے نفع اور نقصان کا احساس نہیں رہتا، اس کو کوئی پیار کرے تو بھی اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو کوئی چٹکی لگائے، کوئی اس کو گولی بھی مار دے مرے ہوئے کو تو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ بالکل اسی طرح سے جب آدمی اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر ایک مردگی سی آ جاتی ہے، اور اس مردگی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے اپنے نفع اور نقصان کو پہچاننا ختم ہو جاتا ہے، تمیز ختم ہو جاتی ہے، خیر اور شر کی تمیز اڑ جاتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز اڑ جاتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے جب آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ تو اس وقت جتنی زیادہ توجہ ہماری اپنی جسمانی صحت پر ہے، اس سے کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی روحانی صحت کا بھی خیال کریں۔ جسمانی بیمار دوزخ میں نہیں جائے گا، بلکہ اگر آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس سے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کی نظروں میں وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب تم کسی بیمار کی عیادت کرنے جاؤ تو اس کو دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ بیمار کی دعا اللہ کے نزدیک فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ تو بیمار تو جہنمی نہیں ہے، بیمار تو جنتی ہوتا ہے، بیمار کے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، بیمار تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ لیکن جو روحانی بیمار ہے وہ تو جہنمی ہے، جس کی روح بیمار ہے، جس کا دل بیمار ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ایک مرض ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کے اندر اس کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم اوروں کی نظروں میں اچھے ہوں، اوروں کی نظروں میں بھلے ہوں، ساری دنیا ہماری تعریف کرے، سارے ہمیں اچھا سمجھیں، ہر جگہ بلے بلے ہو، ہر جگہ واہ واہ ہو۔ یہ ایک بیماری ہے، اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔
یہ بہت بری بیماری ہے۔ جو انسان اس چکر میں رہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، کہیں میں لوگوں کی نظروں میں نہ گر جاؤں، کہیں لوگوں کی نگاہوں میں میری عزت کم نہ ہو جائے، جس کو یہ فکر لاحق ہو جائے تو وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیں کہ سارے مجھے اچھا کہیں، کوئی میرے اوپر انگلی نہ اٹھائے، آپ مجھے ایسا بنا دیں کہ سارے مجھے اچھا کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایسا تو میں خود بھی نہیں ہوں، سارے تو اللہ کو بھی اچھا نہیں کہتے، اس لیے اس فکر میں رہنا فضول ہے کہ لوگ کہیں کہ اچھا، لوگ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، لوگ میری تعریف کریں، یہ فکر ہی فضول ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر حسد کا مرض ہوتا ہے، اس کو اوروں کی نعمتیں اچھی نہیں لگتی، اگر اس کے ساتھ رہنے والا اور اسی کی استعداد کا اس سے آگے بڑھنے لگے تو یہ اندر ہی اندر سے جلس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے استرا سر سے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ روحانی مرض ہے۔ ایسے ہی ایک روحانی مرض ہے کہ غیر محرم عورتوں کی طرف میلان، یہ بھی ایک روحانی مرض ہے۔ اپنی بیوی ہوتے ہوئے بھی نگاہ اوروں کی طرف جائے اور اوروں کو دیکھنے کا شوق ہو، اوروں سے بات کرنے کا شوق ہو، اوروں سے تعلق بنانے کا شوق ہو، یہ ایک روحانی مرض ہے، اور اس سے نجات فرض عین ہے۔ اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو کر مر جائے تو جہنمی ہے۔ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو کر کوئی مرے تو جہنمی ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر ایک مرض ہے غصے کا، تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ، اور ایسا غصہ کہ آپے سے باہر، نہ پھر دیکھتا ہے باپ کو، نہ دیکھتا ہے ماں کو، نہ دیکھتا ہے بیوی کو، نہ دیکھتا ہے بچے کو، نہ دیکھتا ہے چھوٹے کو، نہ دیکھتا ہے بڑے کو، بلکہ جب غصے سے بے قابو ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ کر لیتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک روحانی مرض ہے۔ ایسے ہی ایک روحانی مرض ہے لالچ، طمع، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ قناعت نہ ہو، بلکہ مزید ضرورت کا سامان موجود بھی ہے مگر پھر بھی اور چاہیے، اور چاہیے، حل من مزید اس کے اندر کا نعرہ بن جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ ہمیشہ وہ دنیا طلبی میں لگا رہتا ہے۔ اس کو لالچ کہتے ہیں، طمع کہتے ہیں۔ یہ روحانی بیماری ہے۔ یہ بیماریاں جب انسان کی ختم ہو جائیں گی تو اس کی دنیا بھی اللہ جنت بنا دیتے ہیں۔ اتنا زندگی میں اس کے سکون ہوتا ہے، اتنا اس کی زندگی میں لطف ہوتا ہے، اتنی اس کی زندگی میں، اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کی ہر چیز میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے اوروں کو رشک آتا ہے۔ تو اب یہ ساری بیماریاں ہیں، اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، یہ ساری بیماریاں ہیں جن کو نکالنا فرض ہے، اور ان بیماریوں کو نکالنے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر زنگ کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے اور موت کی یاد ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا اور اپنے اندر کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا یہ انتہائی ضروری عمل ہے۔ آج اس سے بڑی غفلت ہے۔ جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی اپنی پھس پھسی اور بے جان اور بے دھیان نمازوں پہ مطمئن ہے۔ جو جیسی نماز پڑھ رہا ہے کہتا ہے نماز تو پڑھ رہا ہوں، جیسا کیسا قرآن پڑھ رہا ہے کہہ رہا قرآن تو پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، ایسی نماز پڑھنا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ورنہ کم از کم یہ کیفیت حاصل ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں
جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب وہ قرآن پاک کی آیتیں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم قاری صاحب کے پیچھے 30 پارے سن لیتے ہیں، لیکن ایک آیت بھی ہمارے دل کو نرم نہیں کرتی، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ حضرات صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے تو آنسو بہہ بہہ کے ان کے سینے گیلے ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے بعض دفعہ اتنا روتے تھے کہ روتے روتے گر جاتے تھے۔ ایک دفعہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے اور اس میں یہ آیت آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اس آیت پہ پہنچے تو رونا شروع کیا، روتے روتے آواز بند ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر گئے، گھر اٹھا کر لائے گئے، اور پھر کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکل سکے اور بیمار رہے۔ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ بھلا ان کو قرآن پڑھنے میں کیوں رونا آتا تھا اور ہمیں قرآن پڑھنے میں رونا کیوں نہیں آتا۔ نماز پڑھنے میں وہ کانپ رہے ہوتے تھے، ہم نماز پڑھنے میں کھجا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے اندر حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، نماز کے اندر آگے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری نمازیں ویسی کیوں نہیں ہیں؟ یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ صرف یہی فکر نہیں ہے کہ گھر اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، ملازمت اچھی ہو، اور مال زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو۔ یہ فکر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ رزق تو اللہ پاک نے ہر انسان کا مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے دینی ہے اس کو۔ روزی سب کی طے ہو چکی ہے، کس نے کتنی روٹیاں کھانی ہے، کتنا چاول کھانا ہے، کتنا گوشت کھانا ہے، کتنی سبزی کھانی ہے، کتنا دودھ پینا ہے، کتنی آئس کریم کھانی ہے، سب لکھا ہوا ہے، سب پہلے سے طے شدہ ہے۔ انسان اپنی بدگمانی کی وجہ سے، اپنے کمزور عقیدے کی وجہ سے، اپنے نظریے کی کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے دنیا کمانے کے لیے۔ اس لیے اصل فکر کرنے کی چیز یہ ہے کہ کس طرح میں ایسا ہو جاؤں کہ اللہ کو اچھا لگوں۔ اللہ کو تب اچھے لگیں گے جب ہم ان سارے عیوب سے پاک ہوں گے، جب یہ سارے امراض ہمارے ختم ہو جائیں گے نا، پھر اللہ کو اچھے لگیں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسا گورا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، روپ کیسا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے کہ باڈی کیسی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کا دل کیسا ہے، اس دل میں میرے سوا کوئی اور چاہت تو نہیں ہے، اس دل میں مجھے خوش کرنے کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کا جذبہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے میرے نبی اپنے رب کا اتنا ذکر کیجئے، اتنا ذکر کیجئے، اتنا ذکر کیجئے کہ آپ ساری کائنات سے کٹ جائیں اور آپ کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ بچے۔ میرے دوستو، اس کیفیت کو حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اس کیفیت کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو دل میں سکون دے دیتے ہیں، اطمینان دے دیتے ہیں، کچھ نہ پوچھیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں کتنا سکون ہے تو وہ لشکر لے کر ہم سے لڑنے اور ہم سے وہ سکون چھیننے آ جائے۔ جب آدمی کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک سے تعلق بن جاتا ہے، تو پھر اتنا اس کو سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، کچھ نہ پوچھیں۔ آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیا کیا مشکلات آئیں، کیا کیا پریشانیاں آئیں۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقہ ہوتا تھا، کئی دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن ان کی طبیعتوں میں بے سکونی اور بے چینی نہیں ہوتی تھی،
اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واویلا نہیں کرتے تھے، یا رسول اللہ کیسے دین میں داخل ہو گئے ہم تو بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، کپڑے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ کبھی کسی صحابی نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے واویلا نہیں کیا، بلکہ جس حال میں بھی اللہ ان کو رکھتے تھے وہ بڑے سکون سے رہتے تھے۔ جب پیٹ میں کھانا نہ ہو پھر بھی سکون ملے تو یہ کتنے کمال کی بات ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب آدمی کا تعلق اللہ پاک کی ذات کے ساتھ گہرا ہو جاتا ہے اور دل سارے امراض سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اندر کی ساری آلودگیاں اور گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ ساری گندگیاں ختم کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، جس طرح صابن سے انسان اپنے منہ کو دھو لیتا ہے، شیمپو سے اپنے بالوں کو دھو لیتا ہے، صرف سے اپنے کپڑوں کو دھو لیتا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ کے نام کی یہ تاثیر ہے، اللہ کے ذکر کی یہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ساری گندگیاں دھو دیتے اور پھر اس کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ تو بس اتنی سی درخواست ہے کہ ہم جیسے اپنے کپڑوں کی فکر رکھتے ہیں، اپنے چہروں کی فکر رکھتے ہیں، اپنی باڈی کی فکر رکھتے ہیں، ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ میں فٹ رہوں، سمارٹ رہوں، فٹ رہوں، اس سے زیادہ اس بات کی فکر کرنی ہے کہ میرا دل فٹ رہے، میری روح فٹ رہے، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ ذکر کی کثرت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، ایک تو ذکر کی کثرت ہو اور دوسرا اہل اللہ کی صحبت ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ نے پاک کیے ہیں، جن کے دلوں میں دنیا نہیں ہے، ان کی صحبت سے اللہ تعالیٰ یہ کیفیت عطا فرماتے ہیں، اور ذکر کی کثرت سے یہ کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم سب اس بات کی نیت کریں، انشاءاللہ ہم ذکر کی کثرت کریں گے اور پھر اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں گے۔ یہ بڑی مفید چیز ہے اور بڑی ضروری چیز ہے۔ اس وقت مزاج بگڑ گئے ہیں اور دنیا سے محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور مرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، مرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ جب اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر مرنا انسان کے لیے باعث خوف نہیں بنتا، اور اس کے لیے باعث پریشانی نہیں بنتا، بلکہ موت تو اس کے لیے خوشخبری بن جاتی ہے، موت اس کے لیے خوشخبری بن جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیوی رو رہی تھی اور کہنے لگی تھیں کہ ہائے افسوس، ہائے پریشانی، ہائے مصیبت کہ آج بلال جا رہے ہیں اور میں بیوہ ہو رہی ہوں۔ تو حضرت بلال کی آنکھیں بند تھیں، جب بیوی نے یوں کہہ کے وہ چلائیں اور روئیں تو حضرت بلال نے آنکھیں کھولی اور کہا، اللہ کی بندی یہ تو کیا کہہ رہی ہے، آج غم کا دن نہیں ہے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ الیوم القی الاحبہ محمدن و حزبہ، بس روح نکلنے کی دیر ہے، ابھی جا کے حضور سے ملوں گا، حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر مرنا پریشانی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ مرنا ایک محبوب سے ملاقات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں، ہر آدمی مصروف ہے، ہر آدمی کے ساتھ کام لگے ہوئے ہیں، کوئی ملازم ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، لیکن جیسے ہم کپڑے بھی تو بدلتے ہیں، آخر نہاتے دھوتے بھی تو ہیں، آخر ناشتہ بھی تو کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا کھاتے ہیں، شام کی چائے پیتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں، موبائل کا اتنا فضول استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے کہ ہم یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، اپنی طبیعت ایسی بنائیں، اپنے مزاج یعنی اس کی اتنی کثرت کریں کہ یہ چیز مزاج کا حصہ بن جائے، طبیعت کا حصہ بن جائے۔ جیسے بعض لوگوں کو صبح سویرے نہانے کی عادت ہوتی ہے، روزانہ کپڑے بدلنے کی عادت ہوتی ہے، جن کو روزانہ کپڑے بدلنے کی عادت ہو، اگر وہ 3 دن تک کپڑے نہ بدلیں ان کو خارش شروع ہو جاتی ہے، بے سکونی اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی ان کو، اس لیے کہ نہائے نہیں ہیں۔ اور جن کو چائے کی عادت ہو جائے، چائے کا نشہ لگ جائے، تو جب تک وہ چائے نہ پئیں ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، چائے نہ پئیں
ان سے روٹی نہیں کھائی جاتی، چائے نہ پئیں تو ان کا سر درد سے پھٹ رہا ہوتا ہے، اتنی چائے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے ذکر کی، اللہ کو یاد کرنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کی ایسی عادت پڑ جائے، ایسی ہماری طبیعت کا وہ حصہ بن جائے کہ اس کے بغیر ہمیں چین نہ آئے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ جب تک ان کا ذکر پورا نہیں ہوتا تھا وہ رات کو سوتے نہیں تھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برک رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی زندگی بڑی مصروف تھی، بہت مصروف رہتے تھے، وہ بہت اپنے آپ کو تھکاتے تھے، وہ بڑھاپے تک وہ اپنے آپ کو تھکاتے رہے۔ ان کی عمر 100 کے قریب ہوئی، لیکن دنیا سے جانے تک وہ اپنے آپ کو تھکاتے رہے، نہ ان کو آرام کی فکر ہوتی تھی، نہ کھانے کی فکر ہوتی تھی، سارا دن وہ اللہ کی بات کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنے لیے ذکر متعین کیا ہوا تھا، 5000 دفعہ روزانہ اللہ کا نام لیتے تھے، اور پتہ نہیں کتنے ان کے اذکار تھے، یہ تو ایک چھوٹی سی میں نے جھلک دی آپ کو۔ لیکن جب تک ذکر پورا نہ ہو جاتا تب تک رات کو سوتے نہیں تھے، چاہے رات کے 2 بج جائیں چاہے 3 بج جائیں۔ اور کہنے والے ان کو کہتے رہتے، ان کے خدام ان کی منت کرتے رہتے کہ فجر کے بعد آپ نے پھر بیان کرنا ہے، آپ ابھی اتنا کیوں رات تک جاگ رہے ہیں؟ لیکن فرماتے تھے جب تک میں پورا نہیں کروں گا تب تک میں نہیں سوؤں گا۔ تو میرے دوستو، زندگی بہت تھوڑی ہے، مرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ان نیک اعمال کا عادی بنانا ہے، اپنی طبیعت میں اس کو داخل کرنا ہے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے یہ سن کر کہ ایک آدمی کے سارے کام پورے ہیں، دفتر بھی جا رہا ہے، دکان پہ بھی جا رہا ہے، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے رہا ہے، دوستوں کو بھی ٹائم دے رہا ہے، موبائل کو بھی ٹائم دے رہا ہے، لیکن اس سے پوچھیں کہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس دعا کریں، کبھی ہو جاتا ہے کبھی رہ جاتا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے یہ بات سن کے کہ ہمارے پاس صرف اللہ ہی رہ گئے ہیں جن کے لیے ٹائم نہیں ہے، باقی سب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک تسبیح پھیرنا، چلتے پھرتے تسبیح پھر رہی ہے، وہ تو وظیفہ ہے، وہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر تو وہ ہے کہ جس میں آپ ہو اور اللہ ہو، بیچ میں کوئی حائل نہ ہو، درمیان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ اللہ سے ایسی لو لگ جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ شخص کہاں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قریب بیٹھا ہے لیکن یہ کسی اور جگہ گم ہے۔ ایسی کیفیت ہمیں اللہ کے ذکر میں حاصل ہو جائے، مگر یہ کیفیت پہلے دن حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اس کے لیے مسلسل اہتمام کے ساتھ، دوام کے ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، روزانہ 15.5 لاکھ دفعہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے، روزانہ 15.5 لاکھ، 10.5 لاکھ، روزانہ 10.5 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لیتے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی 24 گھنٹے کی نوکری کرتے ہیں، 24 گھنٹے سروس، سارا دن بھی ساری رات بھی، تھکتے نہیں ہیں، بس ان کی عادت ہو گئی ہے۔ ان کو سامنے پیسہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، بڑی بھاری تنخواہ ملتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ذکر کا اہتمام کریں، ذکر کی پابندی کریں، اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیں اسے۔ شروع میں اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، دل چاہے نہ چاہے بس کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اس طریقے پہ کرنا ہے جس طریقے سے کسی اللہ والے سے معلوم ہو، جس طرح کوئی اللہ والا بتائے اس طریقے سے ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنے کا فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے سے سیکھ کے کریں گے، ان کی اجازت سے کریں گے، تو اس میں دگنا چگنا فائدہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے
حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ وہ فرمانے لگے بھائی ذکر سیکھ کے کرو ورنہ جوتیاں چٹخانے کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ذکر سیکھ کے کرو ورنہ جوتیاں چٹخانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر کی پابندی کرنی چاہیے، روزانہ اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ یعنی یوں سمجھیں گویا میرا اندر میلا ہو گیا ہے، اب میں نے اللہ کا نام لے کے اسے صاف کرنا ہے۔ جیسے منہ میلا ہو گیا ہے، اب منہ کو دھونا ہے۔ پسینہ زیادہ نکلا ہے، اب میں نے نہانا ہے، کپڑے بدلنے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں اپنے دل کو دھونا ہے، اپنی روح کو دھونا ہے، اپنے اندر سے آلودگیوں کو پاک کرنا ہے، اور اپنے دل کو آئینہ بنانا ہے جس میں اللہ کی عظمت مجھے نظر آئے۔ تو اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہماری زندگی کا کوئی دن تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیے بغیر نہ رہے۔ یعنی جب ہم دنیا سے جائیں تو یہ کہہ سکیں اللہ میری زندگی کا، جب سے میں نے توبہ کی تب سے میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں تنہائی میں بیٹھ کے میں نے تجھے یاد نہ کیا ہو، تجھ سے لو نہ لگائی ہو۔ ایسی ہم محنت اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔